الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم میں چاہے جدھر. محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے جو پتھر سے ان کو گوہر دے. حضرات کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس مسجد اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضری ہوئی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں میں آیا نہیں لایا گیا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت میں سمجھا نہیں سمجھایا. حضرت کے صاحبزادے حافظ عدیل صبر سلمہ اور ان کے رفقا نے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا. آپ حضرات سے ملاقات ہوئی. یاد رکھیں ملاقاتیں تو روز ہوتی ہیں، لیکن اللہ رسول کے نام پر جو ملاقات ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے. اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ جو دوستیاں ہیں اور ملاقاتیں ہیں، الاخلاء یوم ذن بعض لبعض عدو، ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی الا المتقین، لیکن جو پیاروں کی بنیاد پر دوستی ہے وہ وہاں بھی قائم رہے گی یہاں بھی قائم رہے گی. مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اس سیرت کی جلسے میں پیغمبر السلام کی اس کو محبت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے دوستوں، دعویٰ اس کو ہم سب کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن آیا ہمارا دعویٰ وہاں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ دعویٰ تو ہے، جس کو پوچھو گے اللہ کا عاشق اور رسول اللہ کا عاشق، لیکن محبوب کو بھی پتا ہے کہ نہیں کہ میرا عاشق ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میری فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے، دوستوں کو اکٹھا کر لیا بارات کے لیے، اور جہاں بارات جانی تھی ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ بارات آنا.
مدرسے کے ایک طالب علم تھا پہلے زمانے کا، قصہ لکھا ہے، قصہ بھی ہے لطیفہ بھی ہے، تھوڑا ہنسو گے تو پھر پھنسو گے۔ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف، اللہ اکبر، کی زیارت میں اپنے شیخ کے ساتھ کئی بار مدینہ شریف میں کی ہے، فرمایا کہ جا ہنسا فقط ہنسا۔ میرے شیخ فرماتے جب آدمی دین کی بات سنتے ہنستا ہنساتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے، جب دل کھلتا ہے تو مال اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ دوستوں سے کہا یار میری شہزادی سے شادی ہو رہی ہے۔ اب مدرسے کا درویش طالب علم، یہ تو جو مدرسوں سے ہو کر گزرتے انہیں پتا ہے کہ درویشی کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ترکستان اور چائنا سے تھے، پھر بعد میں ان کی بھاون نگر ڈیوٹی لگ گئی، کہاں پیدا کہاں ہوئے اور وفات کہاں ہوئی، تو فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ایک مسئلہ لکھا گیا نوٹس بورڈ پر کہ آیا دارالعلوم کی دال سے وضو جائز یا نہیں۔ نیچے کسی طالب علم نے لکھا کہ وضو جائز ہے اس لیے کہ پانی کی دو اوصاف ہیں، رچت اور سیلان کے پتلا ہوتا اور بیٹھتا ہے، یہ دونوں دال میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن نیچے کسی نے حاشیہ چڑھایا کہ نہیں، جب دھوپ میں لے جاؤ تو کبھی کبھی تیل جو ہے نا اس کے اندر چمکتا ہے، لہذا یہ مائع مشکوک کے حکم میں ہے، وضو بھی کیا جائے تیمم بھی کیا جائے۔ میں آسٹریلیا گیا 2012 میں، تو وہاں میں نے شعر سنا، طالب علمی کا ذکر ہوا تو میں نے شعر سنا دیا کہ کریمہ کا شعر ہے، کریمہ ببخشا ہے برحال ماں کدو پکے ہیں درد عالمہ۔ تو انہوں نے یہ سمجھا آسٹریلیا کے دوستوں نے، خواتین کا مجمع نے سمجھا کہ حضرت کو دال کدو بہت پسند ہے، جس گھر میں دعوت ہو تو دال کدو پہلے رکھے جائیں گا۔ تو تب میں نے کہا بھی یہ کیا بات ہے بھی ہر جگہ دال کدو، کہا کہ آپ نے فلاں بیان میں کہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو مجاہدے کے ایام کی بات ہے، مشاہدے میں تو مرغا شرغا کھلاؤ نا۔ تو طالب علم نے کہا میری شادی شہزادی سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے اچھا کہا آدھا کام بھی ہو گیا۔ کہا اچھا یار واہ بھائی واہ، بڑا تم نے تیر مرا تھا، کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو راضی ہوں، بس اس کے راضی ہونے کا انتظار ہے۔ اللہ رومی فرماتے ہیں مکھانا داماد پورا شور شر، داماد کے گھر میں تو بہت شور شر ہو رہا ہے کہ بارات جاری ہے۔ مکھانا دختر نہ باشد ہے خبر، اور دختر جہاں بارات میں جانا ہے اس لڑکی کے گھر میں کوئی خبر نہیں۔ اور جلال رومی اس سے فرماتے ہیں دعویٰ عشق تو سب کرتے ہیں، آیا اس عشق کی آہو فغا محبوب کے دربار تک پہنچتی بھی ہے؟ پہنچے گی تو بات بنے گی۔ عشق اور محبت ایک طرف کی یک طرفہ گاڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یحبہم و یحبونا، یحبہم و یحبونا، علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یحبہم، پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، بندے پر نگاہ محبت ڈالتے ہیں، وہ یحبونا، پھر بندہ بھی ان پر جان دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک زور بتا رہے ہیں، اگر تم میری محبت لینا چاہتے ہو اور میرے محبوب کی محبت لینا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی عشق و محبت ہر انسان کا فطری تقاضا ہے، مومن کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو، اللہ سے محبت کرے۔ اللہ نے کہا تم محبت تو کرو گے، راستہ کیسے ملے گا؟ فاتبعونی، میرے پیارے کی اتباع کرو، میرے پیارے کی اداؤں کو اپناؤ، میرے پیارے کے راستے پر چلو۔ نہ صرف یہ کہ تم عاشق رہو گے، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب اور معشوق بنا دوں۔ کہاں عاشق ہے اور کہاں مقام محبوبیت پر پہنچا دیتے ہیں، ورنہ خالی تمہارا دعویٰ اس پہنچنے والا نہیں۔ اگر پیغمبر سلام کی سنتوں کے خلاف تو زندگی بسر کرتے ہو۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا حضرت سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ حضرات علماء کرام موجود ہیں، ہماری کتابوں میں اس کی ایک فنی تعریف بھی ہے، لیکن میرے شیخ نے
سمجھانے کے لیے اور آسانی کے لیے بات فرمائی. میرا سنی بات نہیں، آسانی کے لیے بات سمجھائی. فرمایا محبوب علیہ السلام سے محبوب کی چاہت کے مطابق محبت کرنا سنت ہے، اور محبوب سے اپنی چاہت کے مطابق محبت کرنا بدعت ہے. میرا دل چاہتا ہے میں رسول اللہ کی محبت میں یہ کام کروں، یہ کام کروں. بھائی یہ کون سا عشق ہے جو دستور کا پابند نہیں ہے؟ دنیا میں کسی لاج پر کوئی مرتا ہے، کسی پر عاشق ہو جاتا ہے اور ڈیمانڈ کرتی آج آپ نے فلاں کلر کے کپڑے پہننے ہیں، اسی کلر کے کپڑے تو پہن رہے ہیں. کیوں؟ یار کسی نے کہا ہے، اور یہاں محبوب کہتا ہے تو نے ایسے کرنا ہے. کیسا عاشق ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے کروں. بخاری شریف کی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت نور رہتا تھا، اور کبھی کبھی اس میں بہت اضافہ ہو جاتا. صحابہ فرماتے ہم جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے سوائے شیخین کی، ان کی نگاہیں اس تجلی کی تاب لے آتی تھی، لہذا وہ آپ کے چہرے کو جی بھر کے اور آنکھ بھر کے دیکھ لیتے تھے. صحابہ ہلکا سا دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیتے، اتنی آب و تاب آپ کے چہرے پر ہوتی. صحابی باہر سے آئے، پیغمبر سلام پر انوارات کی بارش دیکھی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. فرمایا خبردار، اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کرے، سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. صحابی نے وہی اپنے جذبات لگا لیے، یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے. دل چاہنے کا نام اور من چاہنے کا نام شریعت اور عشق نہیں ہے، بلکہ مولا کے چاہنے کا نام اور رسول اللہ کے چاہنے کا نام دین ہے. میرے دوستوں فرمایا فاتبعونی، بہت آسان ہے، رسول اللہ کے راستے کو اپنا لو. میرے شیخ شاہ کی مقصد صاحب کا یہ شعر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے شیخ نے ایک واقعہ سنا کہ ایک مولانا صاحب پاکستانی سے دلی گئے تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون بڑھیا نکلی، کہا کہ بیٹا ادھر میں اس میں تیری کچھ خدمت کروں. انہوں نے کہا بھی نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، بڑی خدمت کی. تو نے کہا ابا جان یہ تو بتا، میں تو جانتا نہیں، آپ مجھے نہیں جانتی، تو آپ نے میری اتنی خدمت کیوں کی؟ انہوں نے کہا یہ تیرا چہرہ مورا نا میرے بیٹے سے ملتا ہے جو سعودی عرب گیا ہے، تو مجھے تجھے دیکھ کر پیار آ گیا. یحببکم اللہ ویسے نہیں کہا کہ ہمارا پیغمبر، ہمارے پیغمبر سلام کی ذات بھی محبوب ہے اور ان کی ادائیں بھی محبوب ہے. جب تم ادائوں کو اپناؤ گے اس وقت ہماری پیار کی نگاہ تم پر پڑے گی. آپ کی جس سنت پر چلتا، آپ سنت کا بھی کار ہے، اللہ کی نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی ہے. سنت کے مطابق سو رہے ہیں، نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی ہے. سنت کے مطابق چل رہے ہیں، نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی ہے. سنت کے مطابق اپنا چہرہ موہرا بنایا ہے، نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی. کیونکہ جس طرح رسول اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، آپ کی اداؤں سے پیار ہے. انک بِأَعْیُنِنَا، قرآن کہتا ہے ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے آپ ہے، بے شمار. اس لیے آج بھی جہاں پیغمبر سلام گزرے یا آپ نے وقت گزارا ہے، آج بھی وہاں وہی انوارات ہے. عجیب بات ہے، آج بھی وہی انوارات ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ بلڈنگوں کے بننے سے انوارات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انوارات ویسے نہیں، جہاں آپ کا قدم پڑا ہے آپ گزرے ہیں، بلکہ آپ نے نگاہ ڈالی ہے. میرے مرشد شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہداء احد کہ وہاں گئے اصال ثواب کے لیے اور حاضری کے لیے، کھڑے ہو کر احد پہاڑ کو ایسے دیکھنے لگے غور سے. تو میں تھوڑا سا بے تکلف مرید تھا کیونکہ جوانی سے حضرت کی خدمت میں تھا. میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ اس پہاڑ کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، میں اسے لالچ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نگاہ اس پتھر سے ٹکرا جائے جہاں رسول اللہ کی نگاہ پڑی. یہ عاشقی عشق ہے.
تو پھر اس پر میں نے کہا حضرت ہماری کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. پہلے زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتا تھا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کا عاشق تھا. یہ بڑی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, سب کو بچائے. آمین. بڈھے نہ کہیں کہ بڑے بڈھے بے احتیاط ہو, خان فرماتے بوڑھے بے احتیاط ہو جاتے ہیں. کہتا جی ہم خانوں تو کچھ نہیں اندازہ. فرمایا کہ فرمایا ایسی سائیکل ہے جس کی بریکیں بھی فیل ہیں, ان کو زیادہ احتیاط کیجیے. حکیم الامت تھانوی کا جملہ کہہ رہا ہوں, اقوا سب پر فرض ہے. کہنے کہ بوڑھا آپ نے سب بھیا میری دھی ہے سب کو گلے لگاتا ہے. ہمارے یہاں پیر صاحب آئے تو سب کو گلے مل رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے اس پر بیان کر دیا. اور پیر صاحب بہت ناراض ہو گئے. بھائی یہ کیا ہے, یہ اصلی جعلی ہر جگہ ہوتے, یاد رکھو. یہ نہ سمجھو کہ بھئی ساری جعلی ہوتا, ایسا نہیں ہے. اور یہ جعلی ہونا دلیل ہے کہ اصلی موجود ہے. کیوں بھائی, اگر اصلی دنیا میں نہ ہوتا تو اس کی نقل, اور یاد رکھو نقل بھی قیمتی چیز کی بنتی ہے, سستی چیز کی نہیں بنتی. مجھے ایک دوست نے بتایا ڈاکٹر نے کہ پیناڈول کی نقل نہیں بنتی کیونکہ آتی سستی ہے, زیادہ جو 100 روپے کی گولی اسی کی نقل بناتے ہیں. کیونکہ اللہ کا فیل بہت اونچا فیل, نقلی نبی آ گئے, جھوٹے جادون کذابون خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آ گئے. تو میں نے اس پر بیان کیا, ان کو دیکھنا بھی آرام ہے, یہ جا کے بغل گیرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کی کیا تعریف ہے میرے دوست. صحابی تو سے کہتے ہیں جس نے پیغمبر سلام کو ایمان کے حق میں دیکھا ہو یا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہو. لیکن جو نبینا صحابہ تھے ان پر پیغمبر کی نگاہ پڑی, انہوں نے تو دیکھا رسول اللہ کو. لیکن صحابیہ نبی کی آواز سنی ہو کافی ہے, کیا نہ دیکھا ہو, آواز سننا کافی تھا. کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ اس پر بات ہو رہی تھی. ہاں تو میں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک واقعہ لکھا. یہ اصل میرے شیخ کا اثر ہے, مجھ پر یاد رکھتے. میرے شیخ کا مجھ پر اثر, میرے شیخ فرماتے تھے مجھے آگے بٹھاتے تھے جب میرا بیان ہو تو دیکھنا گاڑی نے کانٹا کدھر بدلا ہے, ہمارے یہاں تکلف نہیں. تو میں نے کہا حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ کسی پر عاشق تھا, وہ پہاڑ کی دوسری طرف رہتی تھی, یہ پہاڑ کے ادھر. دونوں قبیلوں میں بڑی جنگ لڑائی تھی. تو ایک کبوتری اوپر آ کر بیٹھتی تھی پہاڑ کے, تو وہ کہتا تھا یا حمامت الجندلست ہوئی انت بمرا من فؤاد مسمعی, اے جندل کی کبوتری تو بول, جب تو بولے گی تو بھی تو میری فؤاد بھی تیری آواز سنے گی, میں بھی سنوں گا, اس سے میرا اس سے کنیکشن ہو جائے. شاید نے فرمایا کہ میں اس لیے نگاہ ڈالتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی, میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل کم ہے. حضرت عبدالحق مطلب سیلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حج پر گئے تو وہاں پر ایک بزرگ سے نے کہا کہ آپ کبھی جیرانہ سے جا کر آپ احرام باندھ کر عمرہ کرنا. انہوں نے کہا کہ اچھا جی. پھر وہ ملے, عبد الوہاب مستقی ان کا نام تھا, بہت بڑے انسان گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے کہا میں جا نہیں سکا. کہا کہ بھائی جانا, پھر دیکھنا کیا ہے. پھر تیسری بار ملے تو تاکید کی, کہا کہ پھر میں چل پڑا 20 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ کی جانب, اور بہت سے دوستوں نے وہاں عمرہ کیا ہوگا جیرانہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آئے تو وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے رات رات اپنے عمرہ فرمایا. تو وہاں پر کہا کہ میں تھکا ہوا تھا, میں نے زور کی نماز پڑھ کے میں نے کہا میں آرام کر لیتا. جو ہی میں سویا مجھے پیغمبر سلام سامنے کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرا کر مجھے دیکھ رہے. کہا کہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے, جو قافلہ گزرا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا, میں پھر سویا.
ایک بزرگ ہمیشہ جانتے تھے، ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو ہر وقت سونے کی کوشش کرتے تھے. کیا لکھا ہے کہ اس جگہ پر رسول اللہ کے آج بھی ایسی اثرات ہے، اثر سے مغرب زہر سے اثر کے درمیان میں نے 100 بار رسول اللہ کی زیارت کی، 100 بار. کہ شیخ فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. جن نے دیکھا ہوگا ویسے تھوڑی جانے دیتی ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لواہی زلیخا لو رئینا جبینہ لآثرن بقتل قلوب علی الجدید، اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی انگلیاں نہ کاٹتی، سینے کی لیتی. فاتبعونی، اتباع میری اتباع کرو. بس چھوٹا سا خواب بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ایک آدمی جن کو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے مناسبت نہیں تھی کہ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے، ہم جلدی سے بڑوں اپنے بڑوں سے بزرگوں سے بدگمانی کرتے ہیں، اب سارا جھگڑا اسی کا ہے. وہ نبیوں سے بدگمانی کر رہا ہے، جو اللہ سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی صحابہ سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی ولیوں سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی علماء سے بدگمانی، یہ ساری. اور بدگمانی کیا ہے؟ اپنے علم پر بڑوں کو تولتے، اپنے چھوٹے سے کانٹے پر پہاڑوں کو تولتے. یہ بدگمانی کی آسان سی تعریف ہے. ان کو بدگمانی سی تھی. اس نے خواب دیکھا، اللہ نے اس کی اصلاح کرنی تھی. ہے دو جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کے بعد خود بتلاتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر سلام خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے ایک مجمع دوڑ رہا ہے، اور دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نقش پا کو تلاش کر کے جا رہا، ادھر ڈھونڈتے ہیں وہاں ڈھونڈتے ہیں. وہ آدمی تیز سے بھاگا، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب کب پہنچے گا؟ دیکھا نا پیچھے، اور ساری دنیا وہاں چلی گئی پیچھے. آگے جہاں پیغمبر سلام تشریف فرما ہوئے تو وہ حیران ہو گیا کہ پیغمبر سلام کے پہلو میں حضرت گنگوہی پہلے سے تشریف فرما ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. واقع دعوانا الحمدللہ.